الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کے آیات مبارکہ 12، 13 اور 14 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ دروسوں میں ذکر ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بلکہ یہ وہ پاک اور مقدس کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے واجب الاحترام روح الامین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوا، تقریباً 23 سال جبرائیل علیہ السلام 23 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور یہ قرآن مجید کی آیاتیں لاتے رہے۔ کفار کہتے تھے کہ یہ آپ کا افتراء ہے، آپ کا گھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، اس سے پہلے میں نے جتنے انبیاء بھیجے اپنی اپنی قوموں میں، اور ان پر جو میں نے شریعتیں نازل کی، تو ان کے قوم کے لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں ہے کہ آپ کوئی انوکھے پیغمبر ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے کم تھے۔ ہمیشہ اہل ایمان کم تعداد میں رہے، اہل کفر زیادہ تعداد میں رہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لو، تقریباً 6 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، جن میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب اور 2 ارب کے درمیان ہے، باقی سب اہل کفار ہیں۔ تو اس طرح جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے میرے محبوب، ان کو کہہ دو میں
مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو قیامت کے دن سب کو معلوم ہو جائے گا. ہاں ایک بات ہے کہ یہ جو میں آپ کو کلام مجید سناتا ہوں میں خود نہیں بناتا، بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے اور وہی احکام اللہ لعان آپ کے سامنے آپ کو بتاتا ہوں ببانگ دال کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اس کو مان لو، اور اگر تم نے نہ مانا تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں پچھتاوا ہوگا. لیکن اس وقت تمہارا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. اور کبھی کہتے کہ اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو پھر اس میں کمزور لوگ پہلے ایمان نہ لے آتے، جو معاشرے میں پیشے کے لحاظ سے بھی کمزور، خاندانی لحاظ سے بھی کمزور، یعنی غلام مزدوری پیشہ، پھر ہم بڑے بڑے سردار اس سے کیوں محروم ہیں؟ پھر ہم اس کو مانتے. لہذا اس کو تو کم رتبے کے لوگوں نے قبول کیا ہے. اور کبھی کہتے یہ تو اس میں اساطیر الاولین گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں ایسے. اس کا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین، کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا و رحمت تھی. یعنی کہ آپ سے پہلے جب بنی اسرائیل میں قوم فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا، تورات آپ پر نازل کی، جو لوگوں کی رہنما تھی، جو لوگوں کے لیے رحمت تھی، تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراضات کیے تھے. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ فرقان حمید، یہ عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا. عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ کہ آپ کے جو اولین مخاطبین لوگ ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، جو قریش مکہ ہیں، جو عرب رہنے والے، ان کی زبان عربی ہے، اس لیے یہ عربی زبان میں ہے تاکہ یہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، یہ کوئی اعتراض نہ کریں کہ آپ کیسا کلام پڑھتے ہیں، یہ تو ایسی زبان ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور یہ آپ سے پہلی کتابیں جو دوسرے انبیاء پر اتری ان کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی کتابیں سچی تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. لیکن قرآن مجید اور ان باتوں میں ایک امتیاز ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. ان پر جو شریعت تھی اس کا ذمہ حفاظت کا نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی. ہر زمانے میں محدود وقت کے لیے ہر قوم کے لیے علیحدہ نبی آیا کرتا تھا، علیحدہ رسول آیا کرتا، ہر علاقے میں، ہر قوم میں. لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. یہ صرف ایک قوم قریش کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک علاقے حجاز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری اقوام کے لیے، جہاں کوئی رہتا ہے، چاہے اس کی کون سی نسل ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی زبان ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی اس کی ذات ہے، لیکن یہ سب کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ رہنما ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. اس شریعت کے جس طرح انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان تم لائے تھے، میں نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا تم نے اس کی بات مانی تھی؟ اس طرح جنات سے بھی سوال ہوگا کہ میں نے تمہارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا آپ نے ان کی بات مانی تھی؟ آپ نے ان کی شریعت پر عمل کیا تھا؟ اور یہ
جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے نا تو وہ ظالم ہے، جو حق بات کو قبول نہیں کرتے وہ ظالم ہے، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں وہ ظالم ہے، جو انبیاء کی رسالت کے منکر ہیں وہ ظالم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ظالم ہے، جو آخرت کے منکر ہیں وہ ظالم ہے، جو قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں وہ ظالم ہے، اور جو نیکوکار ہیں وہ حق بات کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کو بشارت ہے، ان کے لیے ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کامیاب ہو رہو گے، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی وہ ناکام ہوں گے، تمہیں اس کے بدلے میں انعام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیں عطا کی جائیں گی اور ان کو جہنم عطا کی جائے گی۔ اور اب نیکوکار لوگ کون سے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نیکوکار لوگوں کے لیے بشارت ہے، بشارت کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا دے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمیں زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں خوشی اور غمی دینے والا اللہ ہے، اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، جمے رہے، وہ اس سے ہٹے نہیں، انہوں نے کسی مصیبت کی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، تو پھر قیامت کے دن ان کو خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، یعنی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایسے لوگ کامیاب ہوں گے جو ثابت قدم رہے اپنی ایمان پر۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا خوشخبری دی؟ جو ثابت قدم رہے، ایک تو ان کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، دوسرا وہ غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، نہ انہوں نے پتھر کے مورتیاں بنائیں، نہ کسی بت کے آگے جھکے، نہ کسی قبر والے کے آگے جھکے، نہ کسی نبی ولی کے آگے جھکے، صرف جھکے تو کس کے آگے جھکے؟ اللہ کے آگے جھکے، تو ان کو ایک تو یہ کامیابی ہے، انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب دوسری، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو اہل جنت ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں اور سدا اس میں رہیں گے، یعنی جو جنت میں جائے گا وہاں اس سے نکلے گا نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا، سدا جوان رہے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو اہل جنت ہیں، سدا اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جو چیز خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ تو یہ کیوں؟ کہ ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، آگے کیا فرمایا؟ جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ میں نے ان کو دنیا کی جو عارضی زندگی دی تھی تو انہوں نے رب چاہی زندگی گزاری، من چاہی زندگی نہیں گزاری، وہ اپنی خواہشات پر نہیں چلے، انہوں نے اپنے آرزوؤں کو کے پیچھے نہیں لگے، بلکہ وہ رب چاہی انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا، انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی، جیسے انہیں اللہ کے رسول نے احکامات دیے ان کو صدق دل سے قبول کیا، کسی ظالم کی پرواہ نہیں کی، کسی دشمن کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے. اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے اور نشان عبرت بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.